کو حجاب کا پابند بنا دیا گیا. حجاب تو اس معنی میں قرآن کریم میں آیا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ماڈرنسٹ کا ایک عام نظریہ ہے. تو میں سب سے پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر نہ صرف یہ کہ پورے جسم کے پردے کو لازم کیا ہے بلکہ چہرے کے پردے کو بھی لازم کیا ہے. یہ واضح طور سے سب لوگ سن لیں کہ چہرے کا پردہ بھی قرآن سے ہی ثابت ہے. یہ الگ بات ہے کہ قرآن سے ثابت کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے, چونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ قرآن کریم کے اوپر ہی شریعت ڈیپینڈ کرتی ہو, ایسا نہیں ہے. شریعت قرآن سے بھی ثابت ہے, سنت سے بھی ثابت ہے, اجماع سے بھی جس کو ہم کنسنسس بولتے ہیں اس سے بھی ثابت ہے, اور قیاس یعنی انالوجی سے بھی, جو لاجیکل انالوجی ہے اس سے بھی ثابت ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی چیز قرآن سے ثابت ہو جائے تو اب سنت کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کوئی چیز اگر سنت سے ثابت ہو جائے تو اجماع اور قیاس کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن کریم کی آیت سورہ احزاب کی آیت 59 ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی, آپ اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور بلیونگ ویمن یعنی مؤمنات خواتین سے, مؤمنین کی خواتین سے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنے جلابیب ڈال لیں. یدنینا کا لفظ آتا ہے ڈالنے کے لیے, علیہن اپنے اوپر, من جلابیبہن اپنے جلابیب میں سے. اب یہ لفظ جلباب ہے کیا, اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو. ذالک ادنا اپنی چادر میں سے, جلابیب کا ترجمہ چادریں, جلباب اس کا واحد آتا ہے, چادروں میں سے اپنے اوپر ڈال لیں, چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈال لیں. اچھا, ذالک ادنا ان یعرفن, یہاں جو ترجمہ کیا گیا ہے انگلش کا, ٹو ڈرا دیئر کلاکس اوور دیئر باڈیز. ذالک ادنا ان یعرفن, in this way it is more likely that they will be recognized as virtuous. اس سے وہ زیادہ پہچانی جائیں گی. فلا یؤذین, then they will not be harassed. اب ان کا جو sexual harassment ہے وہ نہیں ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, and Allah is all forgiving and most merciful. اچھا, یہاں پر جو لفظ آیا ہے, جو بنیادی لفظ ہے, وہ ہے یدنینا علیہن من جلابیبہن. اس آیت سے دو طریقے سے میں استدلال کرتا ہوں, اور اس کے بعد انشاءاللہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. پہلا طریقہ, جو جلباب کا لفظ ہے اس کی جو پلورل فارم ہے جلابیبہن اس آیت کے اندر آئی ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یدنینا علیہن, وہ اپنے اوپر ڈال لیں. اب اگر مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ اپنے اوپر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے مونڈھے کے اوپر وہ ڈال لے, تو مونڈھے کے اوپر اگر چادر ڈالی جائے تو اس کو چادر ڈالنا نہیں کہا جاتا کسی بھی زبان میں, نہ عربی زبان میں, نہ اردو زبان میں, اور شاید ہی کسی دوسری زبان میں یہ کہا جاتا, بلکہ مونڈھوں کے اوپر اس آیت کو, اس چادر کو اوڑھا جاتا ہے. مونڈھوں کے اوپر آپ اوڑھتے اس طریقے سے ہیں کہ اس کو چادر کو لپیٹ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یدنینا کا لفظ استعمال کیا, یلبسنا کا لفظ استعمال نہیں کیا. لبیسا یلبسو کے معنی آتے ہیں پہننا, اوڑھنا, اور یدنینا کے معنی آتے ہیں ڈالنا. ٹھیک ہے, اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں, یدنینا کا ترجمہ صرف یہ ہے کہ اپنے سر کے اوپر وہ چادریں ڈال لیں, چہرہ کھلا رکھیں, چہرے کے اوپر چادر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ اگر وہ صرف اپنا چہرے کے اوپر چادر ڈالیں گی تو اس کو چادر ڈالنا نہیں کہا جاتا بلکہ سروں کو ڈھکنا کہا جاتا ہے. اس کے لیے تغطیۃ الراس کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یغطینا کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ یدنینا کا لفظ استعمال کیا ہے. لہٰذا چادروں میں سے, من جلابین کا لفظ ہے سے, اب چادروں میں سے اپنے اوپر یعنی اپنے سروں کے اوپر ڈالنے کی واحد صورت صرف یہی ہے کہ وہ اس طریقے سے ڈالیں کہ ان کا چہرہ بھی ڈھک جائے, اسی کو نقاب کہا جاتا ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر نقاب کا لفظ یا مثلا برقعے کا لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے, چونکہ قرآن کریم الفاظ سے نہیں بلکہ اصل جو قرآن کریم کے سامنے ہے وہ ہے معنی. تو قرآن نے اس کو اپنے انداز سے اس طریقے سے بیان کر دیا. تو پہلی دلیل تو اس آیت سے, آیا 59 سے یہ ہے. جو دوسری دلیل ہے وہ بھی اسی آیت سے ہوگی, لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کانٹیکس میں جانا پڑے گا, اور یہ ہے آیت 53. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ امہات المؤمنین یعنی انبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز ہیں ان کے بارے میں ان سے خطاب کرتے ہوئے, ان کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہتا ہے, پہلے صحابہ کو کہتا ہے لیکن ان کے بارے میں ایڈریس ہے, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ and when you believers ask his wives for something, ask them for behind a barrier. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں, جو امہات المؤمنین ہیں,
ان کے تعلق سے یہ حکم آیا کہ وہ پبلک میں اپنا چہرہ نہیں کھولیں گی. اگر کوئی آدمی ان سے کچھ سوال کر رہا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی کمیونیکیٹ کر رہا ہے، تو ورائی حجاب یعنی بیریئر کے پیچھے سے ان سے سوال کرنا ہوگا. ان سے جو بات چیت ہوگی وہ بیریئر کے پیچھے سے ہوگی، ان کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا ڈھکنا صرف امہات المومنین کے ساتھ خاص ہے، عام مسلمانوں کا یہ حکم، عام مومنات کا یہ حکم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آیت 53 میں امہات المومنین کا یہ حکم بیان کر دیا تو اب ہم آگے چلتے ہیں، اور یہ ایک ہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے. آگے چل کر اسی آیت میں آ جاتے ہیں، آیت 59 میں جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک. اب دیکھیے یہاں پر ازواج یعنی بیویاں، بیٹیاں اور عام مؤمن عورتیں، ان تینوں کا ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جلابیب ڈال لیں اپنے اوپر. اب آپ خود غور کریں کہ اگر امہات المؤمنین کو چہرے کا پردہ کرنا لازم ہے جب وہ پبلک لائف میں آئیں، اور آیت 59 میں امہات المؤمنین اور ڈاٹرز اور اسی طریقے سے نساء المؤمنین عام مؤمن عورتیں، ان تینوں کا ایک ہی حکم بیان کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور عام مؤمنات کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے چہرے کا پردہ کریں، جس طریقے جو آیت 53 کے اندر اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کے لیے بیان کیا ہے. تو قرآن کریم کی اس آیت سے دو طریقے سے چہرے کا پردہ ثابت کیا جا سکتا ہے، اور یہ دراصل اس لیے عورتوں کے اوپر فرض ہے، یہ کوئی ان کے لیے چوائس کا مسئلہ یا اختیار کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو اختیار یا چوائس سے جو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کو بند کریں.